بسم الله الرحمن الرحيم وتقديم المعمول هنا أوقع كما في قوله تعالى بسم الله مجريها وقوله تعالى إياك نعبد لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے سبق کی پہلی باس ما بعد کا ما قبل کے ساتھ ربط بیان کرتے ہیں کہ ما بعد جو ہے آیا تھا تقدیم المعمول ہا ہونا اوقع۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ معمول ہے اور اس کا عامل جو ہے وہ محذوف ہے، اور عامل جو اس کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ اس سے مؤخر ہے۔ اب یہ جو معمول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مقدم ہے، تو تقدیم معمول پر مصنف علیہ الرحمہ نے دو دلیلیں ذکر کی تھی، بسم اللہ مجریہا اور دوسرا ایاک نعبد۔ تو اب جو ہے اسی کو ذکر کرتے ہیں کہ تقدیم معمول جو ہے نا اس جگہ اوقع بھی ہے اور اہم بھی ہے اور اختصاص پر عدل بھی ہے۔ چلو جی آج کے سبق کی پہلی باس کو ذکر کرتے ہیں کہ ما بعد کا ما قبل کے ساتھ ربط بیان کرتے ہیں کہ پیچھے آیا تھا تقدیم المعمول ہا ہونا اوقع، تو یہاں پر جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معمول ہے اور اس کا عامل جو ہے وہ محذوف ہے۔ اقرأ فعل محذوف مؤخر ہے، فعل محذوف مؤخر ہے، تو یہ تقدیم المعمول جو ہے وہ اس جگہ اوقع ہے یا تو یعنی اس یہاں معمول جو ہے معمول کی تقدیم یہ اوقع، اس پر دو دلیلیں ذکر کی تھیں، اس پر دو دلیلیں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ دو دلیلیں ذکر کی تھیں، بسم اللہ مجریہا، دو دلیلیں ذکر کی تھی بسم اللہ مجریہا، اور دوسری جو ہے ایاک نعبد جی۔ تو یہاں پر جو ہے آپ ذکر فرماتے ہیں کہ تقدیم معمول اہم ہے اور عدل ہے، اختصاص پر عدل ہے۔ آج کے سبق کی دوسری باس ایک اعتراض ہے کہ علم معانی میں ہے کہ اہمیت جو ہے اہمیت یہ تقدیم کی دلیل نہیں بن سکتی۔ علم معانی میں ہے کہ اہمیت تقدیم کی دلیل نہیں بن سکتی، کہ کوئی کہہ دے کہ یہ اہم ہے اس لیے ہم نے مقدم اس کو کیا ہے۔ اب اہمیت کو بیان کیا جائے گا تو پھر وہ اہمیت جو ہے وہ تقدیم کی دلیل بنے گی۔ اگر اہمیت کو ذکر ہی نہ کیا جائے بلکہ اتنا کہہ دینا کہ یہ اہم ہے اس وجہ سے جو ہے نا اس کو مقدم کیا ہے، تو یہ اہمیت دلیل نہیں بن سکتی تقدیم کی۔ دلیل تب بن سکتی ہے کہ جب وجہ اہمیت بھی ذکر کی جائے، یہ بھی ذکر کی جائے کہ اہمیت کیوں ہے، یعنی اہم کیوں ہے، اہم اس وجہ سے ہے، تو پھر اہمیت کی دلیل جو ہے نا اہمیت تقدیم کی دلیل بن سکتی ہے، ویسے اہمیت تقدیم کی دلیل نہیں بن سکتی۔ چلو جی آج کے سبق کی دوسری باس کو ذکر کرتے ہیں کہ علم المعانی میں ہے کہ تقدیم جو ہے یہ اہمیت کی دلیل نہیں بن سکتی۔ ہاں یہ اس صورت میں بن سکتی ہے جب اہمیت کی اہم ہونے کی جو ہے وجہ بیان کی جائے، تو پھر جو ہے کیوں اہم ہے، اس کی وجہ کیا ہے، جب یہ وجہ ذکر کی جائے تو پھر تو بن سکتی ہے۔ ویسے کہہ دینا کہ یہ اہم ہے اس وجہ سے اس کو مقدم کیا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس سوال کے جواب سے پہلے ایک مختصر تمہید کا سمجھنا ضروری ہے، اہمیت کی دو قسمیں، ایک اہمیت ہوتی ہے اہمیت متعلقہ اور ایک اہمیت ہوتی ہے اہمیت خاصہ۔ اہمیت متعلقہ اور اہمیت خاصہ۔ اہمیت متعلقہ یہ ہوتی ہے کہ تقدیم کے جتنے بھی نقطے ہیں سب میں اہمیت مشترک ہو، تقدیم کے جتنے بھی نقطے ہیں سب میں اہمیت مشترک ہو، تو اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ اس وجہ سے مقدم ہے، یہ جو ہے نا یہ شے مقدم ہے اس لیے کہ کیونکہ یہ اہم ہے، یہ شے مقدم ہے کیونکہ یہ شے اہم ہے۔ اب اہم اس لیے ہے کہ ان میں اہمیت مشترک ہے، تو اہمیت کے جتنے بھی نقطے ہیں تمام میں، تقدیم کے جتنے بھی نقطے ہیں سب میں اہمیت مشترک ہوتی ہے اہمیت متعلقہ میں۔ اور جو اہمیت خاصہ اس میں یہ ہے کہ اہمیت تمامی نقطوں میں، تقدیم کے تمامی نقطوں میں مشترک نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعض چیزوں کی وجہ سے وہ اہم ہوتی ہے، چلو جی اب اس کا جواب ذکر کرنے سے پہلے ایک
مختصر سی تمہید ذکر کرتے ہیں کہ اہمیت کی جو ہے دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اہمیت متعلقہ اور دوسرے ہوتے ہیں اہمیت خاصہ۔ تو اہمیت متعلقہ وہ ہوتی ہے جس میں تقدیم کے تمامی نقطے جو ہے وہ اس میں مشترک اہمیت میں مشترک ہوتے ہیں، اور دوسری ہوتے ہیں اہمیت خاصہ۔ اہمیت خاصہ وہ ہوتے ہیں جس میں تقدیم کے تمامی نقطے جو ہیں وہ اہمیت میں مشترک نہیں ہوتے۔ تو اب یہاں جو ہے کہ معمول کو مقدم کیا ہے کیونکہ اس کا مقدم کرنا اہم ہے۔ یہاں اہمیت سے مراد اہمیت متعلقہ نہیں ہے۔ اگر اہمیت متعلقہ ہوتی تو پھر آپ کا سوال وارد ہوتا، کیونکہ تقدیم کے جتنے بھی نقطے تمام میں مشترک ہوتی۔ تو یہاں جو اہمیت سے مراد اہمیت متعلقہ نہیں ہے بلکہ اہمیت خاصہ ہے، اہمیت خاصہ ہے۔ تو بعض تقدیم کے جو نقطے ہیں ان میں مشترک ہو تو یہ کافی ہے، تقدیم کے لیے کافی ہے۔ اہمیت کے تقدیم کے جو بعض نقطے ہیں اس میں اہمیت مشترک ہو تو یہ تقدیم کے لیے کافی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمام تقدیم کے جتنے بھی نقطے ہیں تمام میں مشترک ہونا کافی، تمام میں مشترک ہونا ضروری نہیں ہے۔ چلو جی، اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اہمیت متعلقہ نہیں ہے بلکہ اہمیت خاصہ ہے، خاصہ ہے، یعنی کہ تقدیم کے جو تمامی نقطے ہیں ان کا اس اہمیت میں مشترک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض نکات بھی اگر پائے جائے تو وہ بعض میں جو ہے نا، بعض تقدیم کے بعض نقطوں میں اگر مشترک ہو تو یہ کافی ہے۔ اب آج کے سبق کی تیسری بات کر لیں کہ وہ جو تم نے کہا کہ بعض تقدیم کے بعض نقطوں میں اگر اہمیت مشترک ہو تو یہ کافی ہے، وہ بعض نقطے کیا ہیں؟ کہ یہ جو اہمیت کہا ہے کہ اہمیت بہت زیادہ، اہمیت ہوتے بہت زیادہ مقصودی کو، تو اہمیت سے مراد اہمیت خاصہ ہے۔ تو اب کون سے وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اہم ہے، اس کا معمول کو مقدم کرنا اہم ہے، وہ کون سی وجہ ہے؟ چلو جی، آج کے سبق کی تیسری بات کو ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اہمیت میں جو ہے تقدیم کے بعض نقطے اگر ہو تو وہ کافی ہے، مشترک کافی ہے۔ تو تقدیم کے بعض نقطے جو ہیں وہ اہمیت کے وہ بعض نقطے کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم نے کہا کہ یہ اہم ہے، تقدیم معمول اہم ہے، معمول کو مقدم کرنا اہم ہے، تو وہ بعض نقطے کون سے ہیں؟ تو اس میں پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے نا، رب تعالیٰ کا نام یہ شرف والا ہے۔ اس میں اللہ اپنی شرافت کی وجہ سے، اپنی بزرگی کی وجہ سے، کہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ شرف والا ہے، عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام شرف والا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ مقدم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نام شرف والا ہے، بزرگی والا ہے، یہی نام مبارک کا شرف والا ہونا یہی تقاضا کرتا ہے کہ یہ مقدم ہو۔ چلو جی، پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے، اللہ اس میں جلالت ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ مقدم ہو۔ تو جو چیز شرف والی ہوتی ہے، تو وہ عام ہوتی ہے۔ جو شرف والی ہوتی ہے چیز تو وہ عام ہوتی ہے۔ دوسری وجہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک سے تبرک حاصل کیا گیا ہے۔ تو جس چیز سے تبرک حاصل کیا جائے تو وہ چیز اہم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک سے تبرک حاصل کیا گیا ہے، جس چیز سے تبرک حاصل کیا گیا ہو تو وہ چیز اہم ہوتی ہے۔ چلو جی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نام سے تبرک حاصل کیا گیا ہے، تو جس چیز سے تبرک حاصل کیا جائے وہ عام ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک، تو اس کو ذکر کرنا، یہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہ مومن کا مقصود اور مطلوب ہے، مومن کا مقصود اور مطلوب ہے۔ اور جو چیز مومن کا مقصود اور مطلوب ہوتی ہے وہ چیز اہم ہوتی ہے۔ چلو جی، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا، یہ رب تعالیٰ کا ذکر ہے، رب تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو جو چیز ذکر ہوتی ہے، رب تعالیٰ کا ذکر مومن کا مقصود اور مطلوب ہے۔ جو چیز مومن کا مقصود اور مطلوب ہوتی ہے وہ عام ہوتی ہے۔ تو چوتھی وجہ یہاں مشرکین کا رد ہے، اسی وجہ سے اہمیت ہے نا، مشرکین کا رد ہے کہ مشرکین جو کوئی چیز ذبح کرتے یا کوئی کام شروع کرتے تو وہ کہتے بسم اللہ والعزیٰ، لات عزیٰ کے نام کے ساتھ،
تو ان کا رد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان مشرکین کا رد ہے۔ تو جس چیز میں غیروں کا رد وہ چیز اہم ہوتی ہے، جس چیز میں غیروں کا رد وہ چیز اہم ہوتی ہے، اس لیے تقدیم اس میں تعالی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک کو مقدم کرنا یہ اہم ہے۔ چلو جی، چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس میں جلالت کا نام جو ہے یہ مشرکوں کا رد ہے۔ ہاں، وہ مشرکین بتوں کے نام سے ابتدا کرتے ہیں، تو یہ جو ہے جو چیز مشرکوں کا رد ہو وہ اہم ہوتی ہے، وہ اہم ہوتی ہے۔ تو کتنی باتیں آ گئی جی؟ 3 باتیں آ گئی۔ تو آج کے سبق کی چوتھی بات کہ یہاں جو آیا ہے صیغے عدلو، ادخلو، اوفاقو، تو یہ اس میں تفضیل کے صیغے ہیں، یہ صیغے اس میں تفضیل کے ہیں۔ اس میں تفضیل جو ہے یہ زیادتی والے معنی پر دلالت کرتا ہے کہ ایک اصل معنی بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادہ معنی بھی ہے کہ معمول مقدم ہو تو یہ پھر اختصاص پر زیادہ دلالت کرے گا، تعظیم میں جو ہے اس کو زیادہ دخل ہوگا اور یہ وجود میں زیادہ موافق ہوگا۔ اگر معمول مؤخر ہو، اگر معمول مقدم نہ ہو تو پھر جو ہے وہ تعظیم میں دخل تو ہوگا لیکن زیادہ دخل نہیں ہوگا، وجود میں موافق تو ہوگا، زیادہ موافقت نہیں ہوگی، اور اختصاص میں دلالت تو کرے گا لیکن زیادہ دلالت نہیں ہوگی۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے نفس دلالت کی، نفس تعظیم کی اور نفس موافقت کی یہاں نفی نہیں ہوگی، بلکہ یہاں جو ہے نا اس زیادتی کی نفی ہوگی۔ اگر تقدیم معمول کو مقدم نہ کیا جائے تو زیادتی کی نفی ہوگی، نفس دلالت تو پائی جائے گی۔ چلو جی، آج سمجھ کے آئی سبق ہے؟ کی چوتھی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو صیغے ذکر کیا گیا یہ اس میں تفضیل کے صیغے ہیں، ادخلوا، یہ اس میں تفضیل کے صیغے ہیں، اور اس میں تفضیل میں جو ہے زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اگر معمول مقدم ہو تو یہ اختصاص پر زیادہ دلالت کرے گا، اور تعظیم میں اس کو زیادہ دخل ہوگا، تعظیم میں اس کو زیادہ دخل ہوگا، اور وجود میں زیادہ موافق ہوگا، اور اگر معمول مؤخر ہو تو اختصاص پر زیادہ دلالت نہیں کرے گا۔ ہاں، اختصاص پر نفس دلالت پھر بھی موجود ہوگی، نفس دلالت موجود ہوگی لیکن زیادتی دلالت نہیں ہوگی، اور تعظیم میں دخل ہوگا لیکن تعظیم میں زیادہ دخل نہیں ہوگا، اور اسی طرح اور اگر معمول بسم اللہ شریف کو مؤخر ہو اقرأ سے تو پھر اختصاص پر لیکن دیکھا جائے تو اگر معمول جو ہے بسم اللہ شریف کا، بسم اللہ شریف جو ہے معمول ہو، یہ اگر اقرأ ہو عامل سے مؤخر ہو تو پھر اختصاص پر دلالت ہی نہیں ہوتی، اختصاص پر دلالت ہی نہیں ہوتی، اور نہ اس کا تعظیم میں کوئی دخل ہوتا ہے اور نہ موافق للوجود ہوگی۔ تو حالانکہ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر تقدیم معمول نہ ہو تو پھر نفس دلالت ہوگی، نفس اہمیت ہوگی، نفس دخل ہوگا۔ چلو جی، پھر اس کو ذکر کر دینا کہ حالانکہ اگر معمول مؤخر ہو تو پھر اختصاص پر بالکل دلالت نہیں ہوگی، اور نہ تعظیم میں اس کو کچھ دخل ہوگا، تعظیم میں کچھ دخل ہوگا، اور نہ موافق للوجود ہوگی۔ تو اب اس کے 2 جواب ہیں، اس کے 2 جواب ہیں۔ تو یہاں جو ہے نا پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں تفضیل اپنے معنی میں مستعمل نہیں ہے، اس میں تفضیل اپنے معنی میں مستعمل نہیں ہے، بلکہ اس میں تفضیل فعل کے معنی میں مستعمل ہے، اس میں تفضیل فعل کے معنی میں مستعمل ہے۔ اگر معمول مقدم ہو تو اختصاص پر دلالت ہوگی اور تعظیم میں دخل ہوگا، یہ جو چیز ہے یہ یہاں پھر نہیں ہوگی اور موافق للوجود ہوگا، اور اگر معمول مقدم ہو تو اس صورت میں یہ تعظیم پر دلالت ہوگی، تعظیم میں دخل ہوگا اور اختصاص پر دلالت ہوگی اور موافق للوجود ہوگا۔ اگر معمول جو ہے مؤخر ہو تو یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ یہاں پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں تفضیل جہاں جو ہے اپنے معنی میں اس کا استعمال نہیں ہے، اپنا معنی یعنی اس میں تفضیل کے معنی میں مستعمل نہیں ہے، اس میں تفضیل والا معنی نہیں دے رہا، بلکہ اس کا معنی جو ہے نا وہ فعل والا ہے، فعل والا۔ اگر معمول جو ہے وہ مقدم ہو تو اس صورت میں یہ موافق للوجود بھی ہوگا، اور اسی طرح
تعظیم میں اس کو دخل بھی ہوگا اور اختصاص پر دلالت بھی ہوگا۔ اگر معمول مقدم نہ ہو تو پھر نہ تو موافق للوجود ہوگا اور نہ جو ہے نا اس کو تعظیم میں دخل ہوگا اور نہ اسی طرح موافق اختصاص پر دلالت ہوگی۔ چلو جی، پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اس میں تفضیل جو ہے یہ اپنے معنی میں مستعمل نہیں ہے بلکہ فعل کے معنی میں مستعمل ہے۔ جب تقدیم اگر معمول مقدم ہو تو پھر اختصاص پر دلالت ہوگی، تعظیم میں دخل بھی ہوگا اور موافق للوجود بھی ہوگا۔ اگر جو ہے معمول جو ہے وہ مقدم نہ ہو تو پھر جو ہے یہ اگر معمول مؤخر ہو تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، نہ موافق للوجود ہوگا، نہ اس کا تعظیم میں دخل ہوگا اور نہ اختصاص پر دلالت ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر سوال وارد ہو جاتا ہے، یہ پانچویں بحث ہو گئی، پانچویں بحث کر رہے ہیں نا۔ پھر اعتراض وارد ہو جاتا ہے جب اس میں تفضیل اپنے معنی میں مستعمل ہی نہیں آئے، جب اس میں تفضیل فعل کے معنی میں مستعمل آئے تو پھر اس میں تفضیل کے صیغے کیوں ذکر کیا ہے، بلکہ فعل کے صیغے ذکر کر دیتے۔ جب اس میں تفضیل اپنے معنی میں مستعمل ہی نہیں ہے تو پھر اس میں تفضیل کے صیغے کیوں ذکر کیا ہے، وہی فعل کے صیغے ذکر کر دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو جی، آج کے سبق کی پانچویں بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ صیغے ذکر کیے ہیں اس میں تفضیل کے، جب یہ اس میں تفضیل کے معنی میں بھی نہیں ہے، اس میں تفضیل اپنے معنی میں نہیں ہے، فعل کے معنی میں ہے، تو پھر فعل کے صیغے ذکر کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اس میں تفضیل کے صیغے کیوں ذکر کیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ازدواج کے لیے، کیونکہ پیچھے جو ہے نا اس میں تفضیل کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اوقا آیا ہے، اہم آیا ہے، تو پیچھے جو ہے اس میں تفضیل کے صیغے ذکر کیے ہیں، تو یہاں بھی اس میں تفضیل کے صیغے ذکر کیے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ موافقت ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلو جی، تو اس کا جواب دیا کہ یہاں پر جو ہے ازدواج ہے، پیچھے جو ہے اوقا ذکر کیا اور اسی طرح ہم اس میں تفضیل کے صیغے ذکر کیے، تو یہاں بھی اسی وجہ سے اس میں تفضیل کے صیغے ادخل اور اسی طرح اہم اور عدل ذکر کر دیے، اس میں تفضیل کے صیغے ذکر کر دیے۔ تو یہ کتنی بحثیں ہو گئی؟ آج کے سبق کی چھٹی بحث اسی اس میں تفضیل جو اعتراض ہوا تھا نا کہ یہاں معنی تقدیم، اگر تقدیم کی جو ہے اس کی معمول کی تقدیم نہ ہو تو پھر تو یہ اوفق للوجود نہیں ہوگا اور اسی طرح تو اسی سوال کا ایک جواب دیا تھا کہ یہ اپنے معنی میں مستعمل نہیں ہے بلکہ فعل کے معنی میں مستعمل ہے، فعل کے معنی میں مستعمل ہے۔ اسی کا جواب بنا لیں، دوسرا جواب کہ اس میں تفضیل جو ہے نا اپنے معنی میں مستعمل ہے، اس میں تفضیل اپنے معنی میں مستعمل ہے، اور معمول کی تاخیر کی صورت میں اگر معمول کو ہم مؤخر کریں، مؤخر کی صورت میں اختصاص پر دلالت ہے، معمول کی تاخیر کی صورت میں اختصاص پر دلالت ہے۔ تم نے کہا نا کہ اختصاص پر دلالت ہی نہیں ہوگی، اختصاص پر دلالت ہے، وہ اس وجہ سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہے نا با یا تو استعانت کی ہے یا مصاحبت کی ہے، با استعانت کی ہے یا با مصاحبت کی ہے، تو با استعانت کی ہے، با مصاحبت کی ہے، اگرچہ اس کو عامل کو مقدم کر دیں اور معمول جو ہے نا اس کو مؤخر ہی کر دیں، پھر بھی یہ اختصاص پر دلالت کرے گی، مصاحبت اور استعانت کی وجہ سے یہ اس پر دلالت کرے گی، اختصاص پر دلالت کرے گی۔ چلو جی، اب جو پیچھے سوال کیا تھا اس کا ایک جواب دیا ہے کہ یہاں پر جو اس میں تفضیل، یہ جو صیغے ذکر کیے ہیں اس میں تفضیل کے معنی میں مستعمل نہیں ہے بلکہ فعلوں کے معنی میں مستعمل ہے، اور اب اس کا دوسرا جواب ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں تفضیل اپنے معنی میں ہے، اپنے معنی، اس میں تفضیل جو ہے یہ اپنے معنی میں ہے، اور معمول کی تاخیر کی صورت میں اختصاص پر دلالت کرے گا، دلالت کرے گا۔ وہ اس طرح کہ بسم اللہ جو ہے، بسم اللہ جو میں جو با ہے نا، با یا تو استعانت کی ہے یا مصاحبت کی ہے، کہ آگے بیضاوی ذکر بھی کریں گے اس چیز کو کہ با مصاحبت کی ہے یا با استعانت کی ہے، تو با استعانت کی ہو تو پھر معنی ہوگا کہ فعل شرع شریف میں تام معتبر ہوگا جب اس کی ابتدا بسم اللہ شریف سے ہو، جب وہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اس کی ابتدا ہو، اور اسی طرح فعل شرع شریف میں تام معتبر ہوگا جب وہ بسم اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہو،
تو یہاں دلالت اس میں تاخیر، معمول کی تاخیر کی صورت میں بھی اختصاص پہ دلالت کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کے نام یعنی اس وقت فعل شرع شریف میں معتبر ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ استعانت طلب کی جائے، یا وہ فعل اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہو، مصاحب ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آگے کتنی باتیں؟ 6 باتیں. آج کے سبق کی 7ویں بات کہ یہاں 5 صیغے استعمال کیے گئے ہیں. 5 صیغے، ایک ہے اوقاؤ، اور دوسرا ادلو، اوقاؤ، ادخلو، اور اسی طرح اوفا کو ادخلو، اور دوسرا ادلو. اوقاؤ، اہم و ادلو، ادخلو اور اوفا کو. تو یہ 5 صیغے استعمال کیے گئے. اس میں تفضیل کا جو استعمال ہے، اس میں تفضیل کا استعمال وہ 3 وجہ پر ہے. اس میں تفضیل کا استعمال 3 وجہ پر ہے. یا معرب باللام، الف لام کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ ہوتا ہے استعمال. اس میں تفضیل کا استعمال یا الف لام کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یا لام کے ساتھ، معرب باللام کے ساتھ ہوتا ہے، یا جو ہے نا اضافت کے ساتھ ہوتا ہے، یا مین کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے اوقا و اہم و، یہاں نہ تو معرب باللام کے ساتھ اس کا استعمال ہے، نہ جو ہے اضافت کے ساتھ ہے، نہ مین کے ساتھ ہے. حالانکہ اس میں تفضیل کا استعمال ان 3 طریقوں سے ہوتا ہے. تو پھر اس میں تفضیل کو ایسے لانا درست نہیں ہے. چلو جی، آج کے سبق کی 7ویں بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر 5 صیغے ذکر کیے گئے، اوقاؤ، اہم، ادلو اور ادخلو اور اوفا کو، تو یہ جو 5 صیغے ذکر کیے ہیں اس میں تفضیل کیا ہے؟ اور اس میں تفضیل جو ہے یہ 3 وجہ سے استعمال ہوتا ہے. یا تو معرب باللام کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ، یا مین کے ساتھ. یا مین کے ساتھ. اور یہاں پر جو ہے یہ تینوں وجہ میں سے کوئی بھی وجہ ہے، نہ ہی معرب باللام کے ساتھ ہے اور نہ ہی مین کے ساتھ ہے. تو پھر یہ اس میں تفضیل کا استعمال درست نہیں ہے، کیونکہ استعمال اس کا 3 طریقوں پر ہوتا ہے. تو 3 طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ یہاں نہیں پایا گیا. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس میں تفضیل یہاں جو ہے نا اس کا استعمال مین کے ساتھ ہے. اس میں تفضیل کا استعمال اوقاؤ اور اہموں میں، اوقاؤ اور اہموں میں جو ہے نا اس میں تفضیل کا استعمال مین کے ساتھ ہے. لیکن مین محذوف ہے. مین لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن مین محذوف ہے. تو اس طرح بن جائے گی تقدیم المعمول ہا ہونا اوقاؤ من التاخیر، یا تقدیم المعمول ہا ہونا اہم من التاخیر. تو اسی طرح اوقاؤ اہموں میں اس طرح ہم کہتے ہیں، اوقاؤ اور اہموں میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں تفضیل کا استعمال مین کے ساتھ ہے لیکن مین محذوف ہے. تو وہ پھر استعمال اس طرح بن جائے گا تقدیم المعمول ہا ہونا اوقاؤ من التاخیر، اور تقدیم المعمول ہا ہونا اہم من التاخیر. چلو جی، اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس میں تفضیل جو ہے مین اوقا اور اہموں میں جواب دیتے ہیں. اوقا اور اہموں میں جواب دیتے ہیں کہ اس میں تفضیل جو ہے مین کے ساتھ اس کا استعمال مین کے، اس میں تفضیل کا استعمال جو ہے نا وہ مین کے ساتھ ہے. تو مین یہاں محذوف ہے. عبارت اس طرح بنے گی تقدیم المعمول ہا ہونا اوقا من التاخیر، اور تقدیم المعمول اہم من التاخیر. ٹھیک ہو گیا؟ اور باقی جو 3 صیغے بچتے ہیں ادلو، ادخلو اور اوفا کو، تو اس میں 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں تفضیل اپنے معنی میں ہی نہیں ہے، اپنے معنی میں نہیں ہے بلکہ فعل کے معنی میں ہے. جب فعل کے معنی میں آئے تو پھر استعمال جو اس میں تفضیل کا ہوتا ہے 3 وجہ سے، تو جب وہ اپنے معنی میں نہیں آئے تو پھر وہ 3 وجہ میں سے ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کا استعمال ہونا 3 وجہ میں سے یا تو معرف باللام کے ساتھ ہو، یا اضافت کے ساتھ ہو، یا مین کے ساتھ ہو. یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں تفضیل اپنے معنی میں آئے، اس میں تفضیل اپنے معنی میں آئے تو پھر مین کا، یہاں بھی مین کو ہم محذوف مانیں گے کہ اس میں تفضیل کا استعمال جو ہے نا مین کے ساتھ ہے. تو پھر بن جائے گا کہ تقدیم المعمول ادل علی الاختصاص من التاخیر، تقدیم المعمول ادخل فی التعظیم من التاخیر، تعظیم المعمول اوفق للوجود من التاخیر. چلو جی، اور دوسرا ادخلو ادخلو اوفق میں 2 جواب ہیں. 2 جواب ہے. پہلا یہ ہے کہ یہ اس میں تفضیل کے معنی میں، اس میں تفضیل اپنے معنی میں ہے ہی نہیں، اپنے معنی میں ہے ہی نہیں. تو پھر جب اپنے معنی میں نہیں آئے، جب اپنے معنی میں نہیں ہے تو پھر اس کا استعمال بھی ان 3 وجہ سے ضروری نہیں ہے.
اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تینوں جو ہے یہ اگر اس میں تفضیل اپنے معنی میں ہے اس میں تفضیل اپنے معنی میں ہے تو پھر مین کو جو ہے نا محذوف مانتے ہیں، اس کا استعمال مین کے ساتھ ہے۔ تو پھر معنی بنے گا کہ تقدیم المعمولی ادل علی الاختصاص من التاخیر و ادخل فی التعظیم من التاخیر و اوفق للوجود من التاخیر۔ تو یہ آج کے سبق کی 7 باتیں مکمل ہو گئی۔ تو آج کے سبق کی 8ویں بات، اس کا ترجمہ کر لیں۔ چلو جی۔ اور معمول کی تقدیم اور تقدیم معمول کی اس جگہ اوقع ہے، جیسا کہ بیچ فرمان اللہ تعالیٰ کے بسم اللہ مجریہا، اور فرمان اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ یہ اہم ہے اور عدل ہے اوپر اختصاص کے، اور ادخل ہے بیچ اور زیادہ تعظیم کے، اوفق ہے واسطے وجود کے۔